السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان. ناظرین اکرام، میں ہوں سلیم شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہفتہ وار پروگرام میرا وطن سکائی 760 پر سراج ٹی وی پر. ہر ہفتے دنیا بھر میں 100 سے زیادہ ممالک میں یوٹیوب کے ذریعے سے لائیو اور سکائی چینل کے ذریعے سے جہاں جہاں تک رسائی ہوتی ہے UK یورپ میں، اور جہاں بھی آپ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ہماری ویب سائٹ کے ذریعے سے بھی، سب کو کہتا ہوں السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان. وطن عزیز کا نام جب ہم لیتے ہیں، مادر وطن کا ایک تصور ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں جو اپنی ایک تصویر بناتا ہے، وہ ایک ماں کی طرح، ایک شفیق ماں کی طرح، اور ایک ایسی پناہ گاہ کی طرح جس میں انسان جا کے سکون تلاش کرتا ہے اور عزت اور بھروسہ، مکمل بھروسہ جو ہے وہ نصیب میں آتا ہے. لیکن آج کل حالات اس کے کچھ برعکس ہے. چاہے آپ ذکر کریں PTI والوں سے، مسلم لیگ والوں سے، جماعت اسلامی سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں سے، تو دل کے نہاں خانوں میں کہیں نہ کہیں بہت سارے شکوے شکایتیں موجود ہیں. اور وہ شکایتیں ساری اپنوں سے نہیں، رشتہ داروں سے نہیں، اپنے قریب کے لوگوں سے نہیں، بلکہ نظام سے ہے. تو یہ نظام کی جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، تو پھر وہ شاکی نظر آتا ہے کہ 1976 میں ایک چلتی ہوئی منتخب حکومت کو، عوام کے ووٹوں سے آئی ہوئی اقتدار میں حکومت کو، کچھ ایسے پاورفل ہاتھ، باختیارات اور اسٹیبلشمنٹ ان کو ہٹا دیتی ہے راستے سے، اور خالی راستے سے نہیں، زندگی سے ہٹا دیتی ہے، اور پھر وہ تختہ دار پر جھول جاتے ہیں جنہیں ایشیا کا لیڈر کہا جاتا تھا، یا جو پاکستان کو ایشیا کا ٹائیگر بنانے کا عزم، حوصلہ، ولولہ اور سوچ رکھتے تھے. پھر اس کے بعد انہی کی بیٹی بینظیر بھٹو کو بھی جس طرح لیاقت باغ راول پنڈی کے بڑے پنڈال میں، بڑے ایک گراؤنڈ میں، بہت بڑے ایسے مجمع میں جہاں ہزاروں کو لیں کہ لاکھوں کے قریب لوگ براہ راست انہیں دیکھ رہے تھے، ہزاروں لوگ وہاں موجود تھے، انہیں گولی لگتی ہے اور وہ شہید ہو جاتے ہیں. سسٹم اتنا اچھا ہے کہ اس کے کچھ ہی عرصے بعد ماں بات کہہ لیں کہ ان کا خامند آصف علی زرداری صدر پاکستان بنتے ہیں، اور ان کے دور میں پورے 5 سال گزرتے ہیں. پاکستان کی شاید کوئی ایسی حکومت ہو جس میں 5 سال انہوں نے گزارے ہوں. گو وزیر اعظم ان کے 2 آئے ہیں اس دوران، لیکن 5 سال ان کی حکومت نے گزارے ہیں. اور پھر سسٹم یہ کہتا ہے کہ میں مضبوط ہوں، آپ مضبوط نہیں ہو، یعنی کہ آپ سے مراد عوام اور قانون مضبوط نہیں ہے بلکہ سسٹم مضبوط ہے. تو پھر یہ سسٹم جو دکھائی بھی دیتا ہے اور دکھائی نہیں بھی دیتا، یہ کیا ہے؟ آج کے پروگرام میں ہم اس پر ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سوشل میڈیا پر راج کرنے والے، سوشل میڈیا کے اوپر اپنی مصروفیات کے ذریعے سے لوگوں کو برین واش کرنے والے، لوگوں کو حقائق دکھانے کا دعویٰ کرنے والے خاور خان، انہیں کہتے ہیں السلام علیکم جناب. السلام، بہت شکریہ آپ کا سلیم بھائی. ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ جب ادب کی بات آتی ہے، لکھنے لکھانے کی بات آتی ہے، اور کالمز کے حوالے سے، کتابوں کے حوالے سے، اور اپنے ویژن کے حوالے سے، سوشل میڈیا پر، فیس بک کے اوپر اکثر آپ ان کی تحریریں وہ دیکھتے ہیں جس پر پھر ایک قسم کا انکہا ایک چیلنج ہوتا ہے ان کا کہ اس سے بہتر کوئی اور لکھ سکتا ہے تو مجھے متاثر کرے، مجھے لاجواب کرے، مجھے دلیل سے بات کرے، گالی سے نہیں، بات سے بات کرے، اور پھر میں اپنی معلومات میں تاکہ اضافہ کر سکوں. یہ ہیں جہانگیر اشرف صاحب. السلام علیکم. بہت شکریہ جناب، تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے. آپ اللہ کا احسان ہے، آپ سنائیں. شکر ہے. آج آپ بڑے خوش بھی ہیں اور بڑے چمک بھی ہے چہرے پر، اور مسکراہٹ بھی ہے، اور مہینہ بھی پہلی فصل کا ہے، ربیع الاول کا ہے، اور ہادی برحق کا ہے، جنہوں نے دکھی دلوں کو آنسو بھی پونجے، دلوں کو رونقیں بھی بخشی. اور سب سے بڑی کہتے ہیں دولت، کوئی کہتا ہے خوشحالی دولت ہے، کوئی کیا ہے، لیکن آپ اکثر کہتے ہیں کہ سب سے بڑی دولت دلی سکون ہے، سکون قلب ہے. ہادی برحق نے ہمیشہ جو چیزیں بتائیں وہ سکون قلب کے متعلق تھی. ملک کس طرف جا رہا ہے، حالات کس طرف جا رہے ہیں، ہادی برحق نے یقیناً اس بارے میں بھی اپنی اسوائے اسنا، اپنی حیات طیبہ کے دوران روشنی ڈالی ہوگی. جاننا چاہتے ہیں وہ کیا تھی؟
دیکھیں جی، جو آپ کوئی بھی نظام لاتے ہیں، کوئی بھی سسٹم جب کسی بھی ملک میں رائج ہوتا ہے، اس میں اچھے پہلو بھی ہیں، برے پہلو بھی ہیں، یہ اس میں تو دو رائے نہیں ہیں۔ لیکن جو سب سے بڑی چیز آپ عبادت بھی کرتے ہیں نا، تو اس میں بھی سب سے پہلی چیز جو میٹر کرتی ہے وہ آپ کی نیت ہے۔ آپ کی نیت میں کھوٹ ہوگا نا تو کوئی سسٹم بھی فیل ہو سکتا ہے۔ آپ دنیا کے بہترین سسٹم، ہم نے ہر وہ سسٹم آزمایا ہے کہ شاید دنیا نے ایک سسٹم ہے، امریکہ میں صدارتی نظام ہے، اور وہ بھی وہ جو ہے نا انڈائریکٹ ڈیموکریسی جس کو بولتے ہیں، ایوب خان نے وہ پاکستان میں رائج کیا تھا۔ جو ایوب خان نے 62 کا قانون دیا تھا صدارتی، وہ امریکن طرز کی صدارتی نظام تھا۔ ضیاء اللہ کا ہے تو انہوں نے شورائی نظام کی بات کی، اس میں اسلامی مذہب کا لیکن نیتیں یہ تھی کہ ہم اقتدار پہ قابض رہیں۔ نیت یہ نہیں تھی کہ ہم نے اس ملک کو ڈیلیور کرنا ہے۔ مجھے جو اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جھوٹ اور پروپیگنڈے کا بہت زیادہ پرچار ہے کہ حقیقت کے بجائے ہم جس کی مخالفت کرتے ہیں، ہم اتنی اندھا دھند مخالفت کرتے ہیں، ہر وہ سنی سنائی بات جس کا حقیقت سے بالکل تعلق نہ ہو، ہم اپنے اپوزیشن جس کی مخالفت کر رہے ہیں اس پہ ضرور تھوپیں گے اور اس کو شیطان بنا کے پیش کریں گے۔ آپ آصف علی زرداری صاحب کو 11 سال جیل میں رکھا گیا ہے اور ایک کیس آپ پروو نہیں کر سکے۔ اس میں آپ کے وہ غلام اسحاق خان بھی تھے، فاروق لغاری صاحب، نواز شریف صاحب، اس کے درمیان اور بھی بہت سارے آئے۔ کسی نے غلام اسحاق نے تو 10% کہا تھا زرداری کو، اور پھر اسی دور میں جب بی بی کے کی اسٹیبلشمنٹ سے کچھ بات چل گئی تو جو نگران حکومت آئی تھی تو ہم نے اپنے آنکھوں سے آصف زرداری کو منسٹر کا حلف لیتے ہوئے غلام اسحاق نے لیا۔ جو الزام لگا رہا تھا، نہ اسے شرم تھی کہ یا تو اس نے الزام غلط لیا، یا اب وہ کریکٹر دکھاتا کہتا یار یہ کرپٹ آدمی ہے، اس کو میں نہیں حلف لیتا۔ یہ تو ہوتا کردار۔ ہم کہتے یار کہ یہ میں سب سے بری جو بات ہے، آپ انگلینڈ میں دیکھیں، دنیا یورپ میں دیکھیں، ایون انڈیا میں دیکھیں کہ وہ ایک حد ہے کہ ہمارا جو اپوزیشن میں ہوتا ہے نا بندہ، وہ چور ہوتا ہے، اور ہمارا جو ہمارا لیڈر ہے نا وہ ایک طرح کا دیوتا، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا کو ولی، اس کو ہم کہ بھئی سارے مسائل کا حل اس کے ہاتھ میں ہے۔ مسائل کا حل قوم کے ہاتھ میں ہے۔ ایک فرد واحد کوئی بھی ہے وہ حل نہیں کر سکتا۔ آپ جو پاکستان کو آج معاشی مسائل ہیں، اس کی بڑی وجہ جو ہے نا اس کا تجارتی خسارہ اور اس کا بجٹ خسارہ ہے۔ اور جب تک آپ اپنی ایکسپورٹ نہیں بڑھائیں گے، ایکسپورٹ ہم کیسے یہ تو بہت لمبا ٹاپک ہے کہ اس پہ بات کی جائے۔ آپ اپنی امپورٹ نہیں کم کریں گے، آپ اپنے خسارے میں چلنے والے اداروں کی نجکاری نہیں کریں گے۔ یہ سارے وہ پروگرام ہیں جس پہ تمام لیڈرشپ کو، خواہ وہ مسلم لیگ کی ہے، خواہ وہ پی ٹی آئی کی ہے، خواہ وہ پیپلز پارٹی ہے، ان کو متفق ہونا چاہیے۔ اور یہ نہیں جو ہو رہے نا، تو ان سب پہ جو ہے نا بس ہم سوائے بات چیت کرنے کی اور کچھ نہیں کر سکتے۔ صحیح کہا آپ نے۔ نمبر ہے ہمارا 01216671786 جس پر آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں بات چیت کے ذریعے سے اپنا نقطہ نظر بتانے کے لیے، سوال کرنے کے لیے، اور سوال کرنے کے لیے آپ کا پورا حق ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ بول کے لب آزاد ہے تیرے، تو سوال پوچھنا چاہیے اور اسی سے بات آگے چلتی ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ سوال پوچھنے والوں سے ذرا یہ پوچھئے کہ سوال پوچھنے کے بدلے میں آپ کو قیمت کتنی چکانی پڑی ہے۔ عمار آباد کا جب ذکر آتا ہے، اس کے والد کا قصور یہ تھا کہ اس نے سوال پوچھنے والوں کا ساتھ دیا تھا اور سوال پوچھنا شروع کر دیا تھا۔ پھر اس کا بیٹا جس حالت میں لید میں اتارا گیا،
جن اشک بار آنکھوں سے جو دوا کرانے والے عالم تھے وہاں پر جنازہ پڑھانے والے وہ بھی رو رہے تھے، موقع پر موجود بھی لوگ رو رہے تھے، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی گئی، جہاں جہاں سوشل میڈیا پر اس کے جنازے کے مناظر دیکھے گئے، اس کی وہ ویڈیو کلپس دیکھی گئیں جس میں اسپتال کے اندر وہ تڑپ رہا ہے، اور پھر وہ اس اسپتال کو بھی دیکھا، ان تمام اسپتالوں کو دیکھا، حتیٰ کہ اس نظام کو بھی دیکھا جو اسپتالوں کو کہہ رہا ہے کہ اسے مزید ایڈمٹ نہیں رکھنا، اسے گھر لے جاؤ، کیونکہ اوپر سے دباؤ ہے۔ یہ اوپر کیا ہے جو دباؤ ڈالتا ہے ان پر؟ جو صدر اسحاق خان ہوں، جو یہ کہتے ہوں کہ زرداری مسٹر 10% ہے، اور چند ماہ بعد وفاقی وزیر پانی اور بجلی کا حلف اٹھا رہا ہے وہ نگران کیبنٹ کے اندر مسٹر آصف علی زرداری، اور صدر اسحاق خان صاحب اپنی گلاسز پہنے ہوئے اپنے ننگے سر کے ساتھ وہاں پر کتاب اٹھائے ہوئے حلف لے رہے ہیں۔ یہ اوپر کون ہے؟ یہ سارے نظام کی خرابیوں کا جسے ذمہ دار کہا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے، اور بول کے لب آزاد ہے تیرے۔ جب لوگ پھر اس بات کو لے کے آگے چلتے ہیں، ان کے نہ لب صرف لب سی دیے جاتے ہیں بلکہ انہیں عمران ریاض بنا دیا جاتا ہے، انہیں ارشد شریف بنا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب وہی لب بولتے ہیں عمران خان کی صورت میں تو پھر قیدی نمبر 804 بنا کر بے شمار درجنوں نہیں بلکہ 200 کے قریب مقدمات کی زنجیریں پہنا کر اس کے لب سی دیے جاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ ہو، وہ بھی اپنے ادوار میں اس طرح کے اس اوپر والے کو دیکھ چکی ہے۔ اب پی ٹی آئی والے دیکھ رہے ہیں، جواب دیں گے پی ٹی آئی کے جناب خاور خان صاحب۔ جی سلیم بھائی، اوپر والے سب کو پتہ ہے کہ اوپر والے کون ہیں۔ اوپر والے جو ہیں وہ پہلے 76 سال تک کسی کو نہیں پتہ چلا، عمران خان نے خالی یہ ایشو اٹھایا کہ پتہ چل گیا سب عوام کو کہ اوپر والے کون ہیں۔ اوپر والوں کو دیکھا جائے تو ابھی ہمارا جو افغانستان آزاد ہوا ہے امریکہ کی غلامی سے، تو بتا رہے تھے کہ 30 روپے پٹرول ہے وہاں پہ، آٹا 1500 روپے کلو، 100 کلو 1500 روپے کا۔ تو فرق دیکھ لیں آپ کتنا پاکستان کی اور جو ہے نا افغانستان میں اپنا ایک ملک ہے جو، تو اوپر والے جب تک ہمارے اوپر رہیں گے تو اللہ کے سوا نظام کی اس فرسودگی سے جی جو تفن زدہ ہے، غلاظت زدہ ہے، جس سے نالاں تو سبھی ہے، ٹکراتے کیوں نہیں ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے۔ جب 5 سال کی حکومت ملتی ہے، 16 ماہ کی حکومت ملتی ہے، 18 ماہ کی حکومت ملتی ہے، 27-28 ماہ کی حکومت ملتی ہے، بعد نکل کر پھر آپ کہتے ہیں مجھے نکالا کیوں ہے، پھر دوبارہ آتے کیوں ہیں آپ؟ یہی تو مسئلہ ہے۔ کل آپ یہ کہتے ہیں مجھے نکالا کیوں ہے، آج لوگ یہاں تک کہتے ہیں سوشل میڈیا پر، میں تو نہیں کہتا، سوشل میڈیا پر لوگ کہتے ہیں اب بھوت پالش کر کے دوبارہ آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ سیاست، کیوں؟ بس کرسی ہے، اس کی چاہت ہے۔ آپ خود دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی 3.5 سال کا حکومت کا موقع ملا، وہ سسٹم چینج کیوں نہیں کر سکی؟ وہ تو اس سسٹم کے سرین خلاف تھے، وہ کیوں نہیں چینج لانے کر والا سکے؟ کون تھا؟ کن کو؟ پی ٹی آئی کو۔ پی ٹی آئی والے کو لانے والا کون تھا؟ کہا جاتا ہے جنرل باجوہ اور فیض صاحب تھے، کہا جاتا ہے۔ اوپر والے ہی ہے نا، تو کیوں آئے نواز شریف کو اوپر والے لائے تھے تو انہوں نے ہٹایا اس کو۔ نہیں تو اگر لانے والے وہ تھے تو پی ٹی آئی کو علم تھا تو کیوں پی ٹی آئی نے یہ سودا کیا تھا؟ جیسے ابھی کہا جاتا ہے کہ یہ گری ہوئی حکومت، یہی غلطی عمران خان سے ہے کہ وہ ڈیلے کرتا رہے۔ اوکے، کہا جاتا ہے کہ پتہ ہے پی ٹی آئی کی حکومت خسارے میں ہے اور بےزتی ہونے والی ہے اور ناکام ہونے والی ہے اگلے الیکشن میں، تو 16 ماہ باقی تھے تو انہوں نے ہاتھ رکھ لیا شہباز شریف صاحب نے، چلنے دیتے اس کو تاکہ الیکشن میں جواب مل جائے۔ بہت مشکل ہو جاتی عمران خان کے لیے، بہت مشکل ہو جاتی دوبارہ آنا۔ کیوں کندھے پیش کیے جاتے ہیں؟ کیا راز ہے اس میں؟ مجبوریاں کیا ہے؟ مجبوریاں بس سیاست ہی ہے۔ چلو پھر بری چیز ہوئی نا، اگر سیاست پھر بری چیز ہے تو لوگ تو پھر وہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں، ابھی دیکھ لیں آپ کے سامنے کینیڈا کی مثال ہے کہ خالی 2 ان کے جو ہے نا وہ سکھ، جی بالکل ایک کے بعد دوسرا، اور انہوں نے ان کو کہا کہ بھائی سفارتی تعلقات ختم، ایک سٹینڈ لیا نا۔ ہمارا کوئی بھی سٹینڈ نہیں لیتا، 10 سال کی بچی کے ساتھ ظلم ہو جاتا ہے، 4 سال کے بچے کے ساتھ ظلم ہو جاتا ہے، کیوں نہیں لیتے؟ یہی تو ہمارے لوگ نکلتے ہی نہیں، کوئی بھی نہیں بولتا۔ حالانکہ شوہر ہونے کے باوجود پھر بھی عمار کا دیکھ لیں آپ،
اس بچے کا کیا حال ہوا؟ نہیں، اگر لوگ نکلتے نہیں ہیں تو اس کا مطلب سیاستدانوں سے نالاں ہے نا لوگ، اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے، سارے شامل، تبھی نہیں نہ نکلتے کیونکہ پی ٹی آئی اس وقت بنی ہوئی ہے بلائے ستم کا شکار ہے۔ عمران خان کے علاوہ باقی سب مفاد پرست ہیں، تو اکیلا عمران خان تو نہیں کچھ کر سکتا، نہیں کر سکتا جب تک سارے سسٹم سے سنسیئر نہیں ہوں گے، اپنے حق بھی پورا ادا کریں گے، کوئی بھی نہیں کر سکتا اس ملک کو۔ اوکے، ٹھیک ہو گیا۔ نئے قاضی صاحب آئے ہیں، قاضی وقت کا بڑا چرچا ہے، ماضی میں بہت زیادہ تکلیفیں بھی ان کی اہلیہ نے اٹھائی ہیں، سٹک لے کر عدالتوں کے، نیب کے، دیگر تکلیف والے اداروں میں جہاں پر نامناسب عمل ہوتا ہے ہر سائل کے ساتھ جس کے خلاف کیس ہو، دکے کھاتی رہی ہیں۔ پھر انہی کے ہسبینڈ نے چیف جسٹس کا حلف اٹھایا اور بیگم ساتھ کھڑی ہے، اور آنے والے نے چیف جسٹس سے کوئی توقعات بہتری کی امید رکھتی ہے پی ٹی آئی کی اکثریت؟ سر انہوں نے دکھا دیا کہ آپ اسی کو بلیم کرتے تھے، میرے ساتھ کھڑی ہے، جو مرضی کر لو کرنا ہے۔ رائٹ، ٹھیک ہو گیا۔ چلیں جی، پی ٹی آئی بھی کہتے ہیں آپ کے نظام کو چینج نہیں کر سکی اور چینج نہیں کر سکے گی تب تک جب تک عوام باہر نہیں نکلتی، اور عوام کے لیے پاورفل کا جب لفظ استعمال کیا جہانگیر اشرف صاحب نے کہ سارے مسائل کا حل عوام کے پاس ہے، یہ کیا حل ہے پھر عوام کے پاس؟ دیکھیں جی، ایسے جو جھوٹے نعرے لے کے آتے ہیں جی، خواہ کوئی بھی پارٹی ہے، آپ میں اتنا شعور ہونا چاہیے کہ آپ اس کی جانچ پڑتال کر سکیں۔ اوکے، آپ دیکھیں کہ جس وقت پی ٹی آئی آئی اس وقت ایک نعرہ دیا گیا جی کہ یہ باقی سب چور ہیں اور ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اور یہی ہمارے جو ہے نا سارے نظام کے میں خرابی کی وجہ ہے۔ یہ ٹوٹلی مس لیڈنگ نعرہ تھا۔ ہماری عوام نے اس کو سچ مانا اور وہ اس کا شکار بھی ہوئے، اب وہ اس کے نتائج بھی بھگت رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کی، میں پہلے بھی بات کی ہے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی، کہ آپ کی جو ایکسپورٹ ہے وہ 25-26 بلین ہے اور 64 بلین آپ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں۔ باقی جو ہے ہم جو باہر والے بندے ہیں تقریباً 1 کروڑ پاکستانی دنیا کے مختلف، یہ 25-26 بلین یہ بیچتا ہے، جس سے اس کے باوجود بھی آپ کا جو تجارتی خزانہ ہے وہ پورا نہیں ہوتا۔ آپ نواز شریف کی اور زرداری کی اور پاکستان کے 100 امیر ترین بندوں کی سب جائیدادیں بھی لے لینا تو وہ آپ کا 1 سال کے بجٹ سارے کے برابر نہیں ہے۔ آپ ایسی باتوں پہ بلیو کر جاتے ہیں۔ اب لنڈن میں کہاں بلین کا مکان ہے بھائی؟ 1 بلین کا مکان مجھے دکھا دیں یار، کون سا ہے؟ 1 بلین میں صفرے کتنے ہیں ان لوگوں کو نہیں پتا جو کہتے ہیں، اور وہ قسم قرآن کھا رہے ہوتے ہیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو قسم کہتے ہیں۔ تو میں کہا یار چلو آپ چلیں، تو آج کل تو کتنے میں بکا ہے ہر ایک ڈیٹیل آ جاتی ہے، آپ دیکھ لیں، آپ وہاں جا کے اس کا اسیسمنٹ کرا لیں۔ میں نے کہا میرے خرچے پہ چلیں، میں آپ کو کرا کے دوں، لیکن ہم جھوٹ کو جو ہے نا آگے پھیلاتے ہیں۔ اب جب تک آپ اپنی اکانومی کو صحیح نہیں کریں گے، اکانومی ٹھیک، آپ کی صرف جو ابھی میری ہوپ ہے وہ صرف سی پیک ہے، کہ آپ جو ہے نا جو ایگریکلچر ہے نا، سی پیک زندہ ہے، سانسیں لے رہا ہے، لیکن اس کے لیے بھی سالگرہ بھی اس کی کوئی بنائی کی ہے 9 یا 10 سال، لیکن ابھی جو تھا نا کہ ابھی آپ کی گوادر پورٹ آپ ادھر لے جا رہے ہیں، تو میں گوادر پورٹ کمپلیٹ ہو گئی تھی اور اس کا افتتاح تھا، لیکن چائنا نے 6 مہینے آگے کر دیا ہے۔ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ آیا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کس کو لانے کو جا رہی ہے، وہ ان کے ساتھ کیا گیم کرے گی، کیونکہ چینی اب ٹرسٹ نہیں کر رہے ہم پہ، ان کا ٹرسٹ ختم ہو گیا، بالکل ٹرسٹ، کیونکہ ہم نے جو ان کے ساتھ کیا ہے کہ ہم نے آسم باجوہ جیسا بندہ جب آپ سی پیک کا انچارج بنائیں گے، کہ جس کی 100 سے زیادہ کمپنیاں امریکہ میں رجسٹر ہیں اور امریکی ایجنٹ ہے، وہ بے شک وہ جنرل تھا، وہ جو بھی تھا، ہم تو سامنے میں کہہ رہا ہوں، تو وہ امریکن ایجنٹ تھا، آپ نے اس کو اٹھا کے سی پیک کا، چینی آپ پہ خوش ہوں گے، تو چینی خوش نہیں ہے۔ چینی اسی وقت
کیونکہ آپ انفراسٹرکچر جس کو ہے نا، آپ کے پاس سڑکیں نہیں ہیں، آپ کے پاس بجلی نہیں ہے، آپ کے پاس گیس نہیں ہے، آپ کے پاس ریلوے نہیں ہے، آپ کے پاس موٹر وے نہیں ہے، آپ انڈسٹری نہیں لگا سکتے. اس کے لیے آپ کو انفراسٹرکچر چاہیے. انفراسٹرکچر آپ کو سی پیک، اور اس کے ساتھ انہوں نے 9 انڈسٹریل زون بھی لگانا ہے. اور اس کے ساتھ سعودی عرب کا جو 60% آئل ہے وہ چائنا خریدنے جا رہا ہے، اور ریفائنری لگانا چاہتا ہے گوادر میں، جس سے وہ آئل صاف ہو کہ وہ چائنا کو ڈائریکٹ جائے گا. اور چائنا اور سعودی عرب کے درمیان جو معاہدے ہو رہے ہیں، جو چائنا نے ایران کے ساتھ 200 بلین کا معاہدہ کیا ہے، تو یہ جو معاہدے ہیں نا یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. امریکہ اور اس کے اتحادی اور پاکستان میں ان کے جو میں سخت لفظ ایجنٹ نہیں استعمال کرنا چاہتا، لیکن امریکی پرو امریکن کہہ لیں، وہ لوگ خواہ وہ فوج میں، خواہ وہ آپ کی عدلیہ میں، خواہ وہ سیاست میں، وہ ہمارے درمیان رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ سی پیک جو ہے نا دوبارہ آئے. اور سی پیک کے علاوہ مجھے اندر کے بندے یہ نہیں چاہتے کہ سی پیک دوبارہ آئے، کیونکہ ان کے مفاد جو ہے نا وہ امریکا کے ساتھ وابستہ ہے. ٹھیک ہے، ان کے مفادات جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ وابستہ ہے. ناظرین اکرام، اس وقت آپ اپنے گھروں میں ہمیں دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن کی سکرین پر، اور آپ کا یہ وقت بڑا قیمتی ہے، اور پاکستان بھی آپ کے اس وقت کی قدر کرتا ہے، اور آپ کو اپنے ساتھ شامل پا کے اپنے موجودگی محسوس کرتے ہوئے انتہائی خوشی محسوس کرتے ہیں ہم بھی کہ وطن کے لیے، میرا وطن کے لیے آپ خصوصی وقت نکالتے ہیں. نمبر ہے ہمارا 01216671786. آپ بھی ان کال کرنے والوں خوش نصیبوں میں شامل ہو سکتے ہیں جو دنیا بھر سے ہمیں کالیں کر رہے ہیں. ہمارے اسٹوڈیو کی تمام لائنیں اس وقت انتہائی بزی ہیں، آپ کی گھنٹیاں، روشنیاں آپ کی موجودگی کا احساس دلا رہی ہیں. ایک کال لے لیتے ہیں اور آگے پروگرام کو بڑھاتے ہیں. جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام سر، سلیم شہزاد صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ. جی میں اگر غلط نہیں ہوں تو لندن سے بول رہے ہیں خان صاحب آپ؟ جی میں فہد بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ خیریت ہے؟ جزاک اللہ اپریسیشن کے فہد جی، آپ کی غیر حاضری اکثر ہوتی ہے اور ہم محسوس کرتے ہوں کہ آپ میرا وطن سراج ٹی وی فیملی کا حصہ ہے. بہترین پروگرام ہے، اپنا ملک کا ہمارے دوست بیٹھے ہیں، اور جس طرح ہماری بات بھی پاکستان کی ہو رہی ہے تو دل کرتا ہے آپ سے بات کرنے کا، کیونکہ آپ سچی طرح بات کرتے ہیں. تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ جس طرح انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، وہ چھوٹا ننھا عمار میاں آباد فروخ کا بیٹا کہ اپنے باپ کے غم میں اس دنیا سے ہی چلا گیا، پھر جیسے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں پاکستان میں، تو ان ساری مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو نہیں لگتا کہ اب ہجرت جو ہے ان پاکستانیوں پر فرض ہو چکی ہے؟ کیا فرض ہو چکی ہے؟ ہجرت. جی 8 لاکھ کے کم سے کم قریب بڑے مختصر سے مہینوں میں ہمارے نوجوانوں نے ملک مجبوری میں چھوڑا. واقعی بڑا تکلیف دہ معاملہ ہے، اور ان کا بیٹا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ پاپا جب جیل سے آ جائیں گے تو ہم جہاں رہنا نہیں چاہیں گے. تو پچھلے 2022 کے اعداد و شمار کے مطابق 3 ملین افراد جو ہیں، جن میں سکلڈ پیپل ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، کوئی ڈیپینڈنٹس ہیں، وہ ملک سے ہجرت کر چکے ہیں. تو اس بات پر ذرا آج تھوڑی سی ڈسکشن کرنے کا اشرف صاحب انشاءاللہ اس پر بولیں گے. آپ کا سوال سن رہے ہیں، اور آپ ڈائریکٹ بھی بات کر سکتے ہیں ان سے، ہمارے مہمانوں سے، اور پوچھ سکتے ہیں یہ بات، اور انشاءاللہ یہ جواب بھی دیں گے جو آپ نے سوال اٹھایا ہے. جی ایک کال اور لے لیتے ہیں پھر تاکہ دونوں کے جواب اکٹھے دیجیے. السلام علیکم جناب، کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم. جی دوبارہ کوشش کیجئے اور پروگرام دیکھتے رہیے. نمبر ہے ہمارا 01216671786. اور خاور خان ہمارے ساتھ موجود ہے، پاکستان پی ٹی آئی کے ساتھ، تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے. فریڈم فائٹر کہہ لیں انہیں، جدوجہد کر رہے ہیں نظام کے خلاف. لیکن ان کا بھی یہ کہنا اور ماننا ہے کہ لایا بھی گیا تھا عمران خان صاحب کو، اور بھجوایا بھی گیا ہے انہی ہاتھوں کے ذریعے سے عمران خان صاحب کو، انہی طبقے کی طرف سے، اسی گروپ کی طرف سے. اور یہ بھی ان کا کہنا ہے کہ سسٹم جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں کر سکے. لیکن بات کرتے ہیں کالر سے، پھر آگے چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سسٹر تو بول رہے ہو پہ؟ جی کمانچر سے تو بول رہے ہیں. جی بسم اللہ بولو جناب، کیا آپ سپرنٹ؟ جی میں یہ پوچھ رہی ہوں بھی پہلے انہوں نے ڈرامہ کیتا، کیس کھول دیتے، کیس چلتے رہے، ڈرامہ کیتا، انہیں پیسے لائے انہوں نے،
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੇਸ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਫੇਰ ਪੈਸੇ ਲਾਤੇ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਆ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਫੌਜ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਕੇਸ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਕਲਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੇਸਾਂ ਚੋਂ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲੇ ਸੀ ਕੇਸ? ਤੋ ਸ਼ਬਾਸ਼ੀ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਣੀ ਸੀਗੀ, ਫਰਜ਼ੇ ਜੁਰਮ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਆ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਕੇਸ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆਵਾਮ ਦਾ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੋਟ ਹੀ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪਾਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪ ਤਾਂ ਫਰੀ ਬਾਲਦੇ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਫਰੀ, ਗੈਸ ਵੀ ਫਰੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਫਰੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਫਰੀ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਦਲੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਵਾ? आवाम वास्ते नहीं आते ये। बहुत शुक्रिया अपने खान नहीं आते। थैंक यू वेरी मच। आपने कॉल की, मैनचेस्टर से हमेशा आप कॉल करती हैं और ये एक अपनी ज़बान में मिला जुला एक लहजा था आपका, गम गुस्सा था, मायूसी भी थी, गुस्सा भी था कि हो क्या रहा है हमारे साथ। केस खुलते हैं और कुछ महीने ट्रायल चलता है, गंदा किया जाता है और मिस्टर 10% 100% या अकामा निकाल दिया जाता है। हज़ारों केस होने के बावजूद एक अकामा निकाल कर आप अपने मुंह पर एक लफ्ज़ आता है कहना नहीं मुनासिब, वो मारते हैं ज़ोर से, शिद्दत से। लोगों को बताते हैं कि ये है हमारा निज़ाम। और इसी बारे में जंगीर अशरफ साहब की बातचीत भी जारी थी कि हल फिर क्या है, कैसे हम हल की तरफ बढ़ सकते हैं, बेहतरी की तरफ बढ़ सकते हैं। और उन लोगों को जिन्होंने मादरे वतन को बुरी तरह से, बेदर्दी से, इंतहाई संग दिली से लूटा है और ऐसा लूटा है जैसे अपना हक है। इन लूटने वाले लुटेरों को जो जहां जहां से भी जिनका तल्लक है, जिस जमात से भी तल्लक है, मादरे वतन के जिस्म को नोचा है जिन्होंने, हल क्या है, कैसे बढ़ सकते हैं निज़ाम की तरफ? जवाब देंगे जनाब जंगीर अशरफ साहब। जी देखें जी, जो पहला उन्होंने सवाल किया उनके जवाब दे लें जी, फिर आपके इस वक्त का देते हैं। जो हिजरत कर रहे हैं लोग, उनमें जहाँ तक मेरी मालूमात है वो तो 20-20 25-25 पाउंड, 1000 पाउंड देकर, और यदि 60-60 70 वो तबका नहीं कर रहा कि जिनके पास रोटी नहीं है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान में काम नहीं, वसाइल हैं, वो आ रहे हैं। जो भी आ रहे हैं, अब मेरी मालूमात के मुताबिक उनमें से वो नहीं आ रहे कि जो वाक़या है कि जो गुर्बत की लकीर में है, वो नहीं आ रहे, बल्कि ये वो लोग आ रहे हैं कि जो वसाइल रखते हैं और ये अपनी मदद। लेकिन इसमें अच्छा पहलू ये है कि इनमें अगर जो भी सेटल होगा पाकिस्तान के लिए, फॉरेन करेंसी जो जाएगी वो हमारे लिए बेहतरी का। तभी वज़ीर आज़म साहब ने कहा था, तो क्या हुआ? नहीं, वो तो इसी बात से इत्तेफाक करते हुए इसी से कहा, लेकिन वो एक उसका दूसरा पहलू है कि आपके जब इंटेलिजेंट और क्रीम जो आपके मुल्क की है जो वो चली जाएगी तो नालायकों के हाथ, आप पहले भी पाकिस्तान है तो और नालायकों के देंगे तो और तबाह करेंगे। सही है जी। और यहीं पर एक छोटी सी लेते हैं ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, चाय का कप बनाइए, पीजिए और वापस आइए। ब्रेक।
الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں۔ ہے نور سحر چہرے سے تیرے، اور شب کی رونق زلفوں سے، اللہ 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 کنز الکرم۔ جی ویلکم بیک ناظرین اکرام، آپ بریک سے پہلے بات چیت ہو رہی تھی اور اتنی زبردست بات چیت تھی، جو بریک کے دوران بات چیت ہوئی ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ تھی، لیکن ہم اپنے تک نہیں رکھیں گے، وہ بات آپ تک بھی پہنچائیں گے اور آپ کو اس پہ شریک کریں گے، کیونکہ آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس وقت اس ٹیلی ویژن کی سکرین کے ذریعے سے، اور ان میں سے آپ ہی کے چاہنے والے، محبت کرنے والے آپ کے بہن بھائی، دوست، رشتہ دار بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور ٹیلی فون بھی کر رہے ہیں، کالیں بہت زیادہ ہیں جو ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ لیتے رہیں گے۔ نمبر ہمارا 0121667186 اور خاور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سسٹم کو چلنے نہیں دیا جاتا، اس کے پاؤں میں بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، اور اکثر مثال دی جاتی ہے کہ آؤ نہ ہماری طرف، آتے کیوں نہیں ہو، تو مذاق میں کہا جاتا ہے کیوں پیرانچ مہندی لگی ہے، تو سسٹم کے پاؤں کو بھی ایک مہندی لگی ہوئی ہے، اور وہ ایسا سسٹم جس نے جکڑ لیا ہے، اور یہی بات کہ وزیر اعظم صاحب بھی کہتے ہیں کہ اگر ملک سے لوگ سوال کرتے ہیں، آپ نے بھی سوال کیا ہے کہ بیرون ملک جا رہے ہیں لوگ، ہجرت فرض ہو چکی ہے، اور ہجرت فرض ہوتی ہے جب زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ پہلے وزیر اعظم صاحب کی بات تھی کہ لوگ ہجرت کر رہے ہیں تو کیا ہوا، نوجوان باہر جا رہے ہیں، تو یہ بات تھی، اور بیچ میں کلپس بھی کچھ ایسے آئے جو ان کا تبصر جس نے اڑایا، اور کہا یہ گیا کہ وزیر اعظم صاحب کو ایسے بات کہنی نہیں چاہیے تھی، اس کا جواب کچھ اور ہوتا، یہ نہ ہوتا کہ لوگ بھوکے مار رہے ہیں فرانس میں جیسے کہا گیا، تو کہا گیا کہ جناب کیک کھا لینا پھر لوگ، تو یہ باتیں لاجک سے کہی جاتی ہے، مطمئن کرنے کے لیے روتے کو اس کے آنسو پونجنے چاہیے بجائے کہ اس کو کچھ اور طریقے سے اذیت پہنچائی جائے۔ تو نوجوان ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، بے شمار لوگ چلے گئے ہیں۔ جہانگیر اشرف صاحب نے بھی اپنا جواب دیا اس کے اوپر کہ ملک میں زر مبادلہ آئے گا، لوگ باہر جب سیٹل ہوں گے اور اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے، اپنی کچن کے معاملات کو سنواریں گے، گھر ٹھیک کریں گے، قرض اتاریں گے، پھر ان کے پاس پیسے بچیں گے، رشتہ داروں، فیملی اور دیگر لوگوں کی، مساجد کی، اداروں کی، چیریٹیز کی وہ مدد کریں گے، چیٹی والے اداروں کی، اور غریب غربا کو دیکھیں گے، پھر اور پیسہ بچے گا، ملک میں پھر پیسہ انویسٹ ہوگا، مثلا کو مکان کو ٹھیک بنگلہ بنتا ہے تو بے شمار لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں، بے شمار شعبے کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ اس میں انوالو ہوتے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں، اس کے دو رخ ہوتے ہیں، جس میں ایک رخ اقوام متحدہ میں جب آپ جاتے ہیں پاکستان کے نگران وزیر اعظم کی حیثیت سے، آپ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ آپ وہاں پر ایک سیلفی لیتے ہیں، اور یہ تاکہ سند رہے اور میں بچوں کو دکھا سکوں، فیملی کو دکھا سکوں، یا کچھ کہتے ہیں کہ یقین نہیں آ رہا، یقین کو یقینی بنانے کے لیے ایک سیلفی لی جاتی ہے، لیکن وہیں پر ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے،
سٹیج پر پاکستانی وزیراعظم موجودہ نگران وزیراعظم کاکڑ صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور جرنلسٹ وہاں پر ان سے سوال کر رہا ہوتا ہے، میزبان سوال کر رہا ہوتا ہے پاکستان کے بارے میں، گوادر کے بارے میں، سی پیک کے بارے میں، تو پاکستان اور چائنا کی ریلیشن، طاقت کا توازن کے بارے میں، اونچ نیچ کے بارے میں. تو پھر جواب یہ ملتا ہے پاکستانی وزیراعظم کی جانب سے کہ پاکستان کی چائنا کے آگے مثال کچھ ایسی ہے، یا لفظ انہوں نے کچھ جو یوز کیا وہ کچھ یوں کہ پاکستان چائنا کے لیے ایسا ہے جیسے اسرائیل کنٹری، اسرائیل کے بارے میں انہوں نے بات کی. اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، کہاں جا کے یہ بات ٹھہرتی ہے، اسی کا جواب لینے کے لیے خاور خان کے پاس ہم جائیں گے. اس سے پاکستان کی امیج بڑھتا نظر آتا ہے ان کے اس بیان اور بیانات سے، یا کمزور ہوتا دکھائی دیتا ہے پہلے کی طرح مزید نیچے کی طرف؟ جی سر، یہ حکومت وہی ہے جو 16 سال گزری پچھلی، اور یہ اب نگران حکومت پتہ نہیں کب جائیں گے، ان کو بھی لانے والے وہی ہیں. تو اہمیت تب ہوتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے بارے میں کمپرومائز کیوں نکال لیتے ہیں عمران خان صاحب؟ پھر جب انہیں پتہ ہے کہ اس لوہے کی بڑی مضبوط دیوار سے میں ٹکرا تو رہا ہوں، توڑ نہیں سکتا، پھر ایون فیلڈ جانا پڑے گا انہیں. ظاہر سی بات ہے، کہاں جائیں گے؟ اور بھی ایون فیلڈ رازی کے ساتھ کے لیے یا رہنے کے لیے تو چلو، تو پھر ان کی بھی پھر وہی ہوگی جو نواز شریف کے ساتھ ہو رہی ہے ابھی. ہم تو نہیں، جو پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے وہ کہتا ہے کہ لیڈر اپنے ملک میں اچھا لگتا ہے، باہر نہیں، کیونکہ 3 بار نواز شریف رہے. لیکن نہتا کر دیا گیا، لیڈر اکیلا کیا کرے گا؟ نہیں، ہم تو لیڈر کے ساتھ ہیں، ہم لیڈر کو دیکھ رہے ہیں، ہم عمران خان کو دیکھ رہے ہیں، ہم کسی اور کو نہیں دیکھ رہے. نواز شریف اگر اچھا ہوتا تو اپنے پاکستان میں کیوں نہیں رہے؟ بولتا میں نہیں جا رہا. اپنی اولاد کو برٹش نیشنل کیا ہے، کس وجہ پہ، کس بیس پہ؟ سمجھنے کی بات ہے نا، کہ مطلب پوری پوتے پوتیاں سارے برٹش نیشنل ہیں، کس بات پہ؟ آپ لوگ، ان کو عقل نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی، لوگ کیوں کھڑے ہوتے ہیں وہاں باہر؟ جس دن عمران خان آئے گا یقین کر میں بھی وہیں کھڑا ہوں گا. پریشر برداشت کر سکیں گے جیل کے اندر عمران خان صاحب؟ انشاءاللہ، 200 مقدمات پہلے بھی ہے، انشاءاللہ. علاج کے لیے باہر تو نہیں چلے جائیں گے؟ جس دن باہر آئیں گے علاج کے لیے ہم بھی ان کے خلاف کھڑے ہوں گے، جس دن کیونکہ علاج پاکستان میں کیوں نہیں ہے؟ سب کا علاج ہو سکتا ہے پاکستان میں، وہ کون اور اچھے سے اچھے ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ سے. ان کو بھیجنے والوں پہ ساری بات ہے نا، جو ان کو بھیج رہا ہے باہر. اگر ان کو کچھ کیا جائے، ان کو لگام دی جاتی. اردوغان نے کیا کیا تھا؟ کون دے گا لگام؟ عوام. کب؟ اگر کوئی اچھا لیڈر آئے، کوئی نظام چینج کرے. کوئی عمران خان سے غلطی ہوئی ہے، ماننے کی بات ہے، عمران خان سے غلطی ہے. عمران کو پہلے جب آیا تو اسی وقت یہ کام کرنے چاہیے تھے. حالانکہ بول رہے تھے کہ بزدار کو نہ لگاؤ، مگر پھر بھی وہ بزدار کا دور ٹھیک نہیں تھا، بالکل نہیں تھا بندہ بولنے والا. وہ ایک ہمارے وہ کون تھے پریزیڈنٹ جو آئے تھے، جو کہتے تھے بولتے ہی نہیں بالکل، مجھے نام نہیں یاد رہا. تارڑ صاحب تھے؟ نہیں، وہ پیپل پارٹی کے دور میں، جی کراچی کے تھے. تو وہی صاحب بزدار کا تو بولتا نہیں ہے. تو لیکن وہی بات آ جاتی ہے بولنے والے کی، پھر بولنا بند بھی کر دیا جاتا ہے. یہ آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی. بہت سارے ادارے، تجارتی ادارے ہمارے خسارے میں جا رہے ہیں، اور ملک کا جو خربوں روپیہ ہے وہ فضول میں اڑایا جا رہا ہے، جس میں سے میری مراد یہ ہے کہ ایسے ادارے جو غیر نفع بخش، پی آئی اے ہو گیا، سٹیل مل ہو گئی، سوئی نادرن گیس ہو گئی، پی ٹی سی ایل جو ہے پہلے یہ اتصالات کو دے دی گئی ہے، یو اے ای کو، اور اسی طرح بے شمار ادارے پاکستان کے اندر ایسے ہیں جو غیر فعال ہیں، یعنی لوگ کاموں پر آتے نہیں اور تنخواہیں وصول کی جاتی ہے. اسی طرح گولڈن شیک اینڈ اسکیم ایک انٹروڈیوس کرائی گئی تھی، اس کے بارے میں جہانگیر اشرف صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ کیا تھی اور اس کا فائدہ یا نقصان ملک کو کیا ہونا تھا. اور اسی طرح ملک کو نقصان والے جو کام ہیں وہ موسٹلی کیا ہے چاندک، اور فائدے والے راستے ان میں کیا ہے، کس طرح ہم اس نیا کو دوبارہ اپنے ٹریک پر ڈال سکتے ہیں اور سفر کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں، خاص طور پر اس طرف وقت جب قرضوں کے انبار ہمارے سامنے پڑے ہوئے ہیں. جہانگیر اشرف صاحب کیا کہیں گے آپ؟ وہ آپ کی بات وہاں سے ہی شروع کروں گا جو آپ نے کاکڑ صاحب کا بات کہی تھی انہوں نے، کہ چین ہمارے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا امریکہ کے لیے اسرائیل میڈل ایسٹ میں، اس کے مفاد کے تحفظ کے لیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ بات انہوں نے ٹھیک ہی لکھا. وزیر اعظم کو یہ زیب نہیں دیتا میرے حساب سے، کیونکہ ہمارا جو ڈیفنس ہے
وہ ٹوٹلی چائنا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جبکہ ہماری تجارت جو ہے نا وہ 90% سے زیادہ جو ہے امریکن اور اس کے الائز کے ساتھ ہے۔ معاشی طور پہ ہم ان کے ساتھ ہمارے مفادات، سپورٹ ان کی طرف سے ہے، ہاں ہمیں اپنے ملک کے مفادات کو دیکھنا ہے ہر صورت میں۔ جب آپ پرائم منسٹر ہوں، آپ وزیر ہوں، آپ جو بھی عہدہ آپ کو ہو، تو آپ کا پرسنالٹی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آپ کی اگر امریکن صدر جا کے شہزادہ سلیمان سے معافی مانگ سکتا ہے، تو جا کے وہ جو قتل ہوا تھا ترکی میں اس پہ اس نے بیان دیا تھا، تو شہزادہ ناراض ہو گیا، تو وہ وہاں جا کے دنیا کا سب سے پاورفل پریزیڈنٹ کر سکتا ہے، تو ہمارے تو کو کیا تکلیف ہے؟ تو یہ ملکوں کا مفاد ہر صورت میں، اپنے ملک کے مفاد کو پرائم منسٹر جو ہوتا ہے اس کو زبان کھولنے سے پہلے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو آرمی کے چیف آف آرمی سٹاف نے اس چیز کو، یہ ان کا دائرہ کار نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم کسی بلاک میں نہیں ہیں۔ یہ بہت اچھا بیان تھا آرمی چیف نے تقریر کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ امریکہ اگر ہمارے ساتھ تعاون کرے گا دوستی، تو ہم اس کے ساتھ تعاون کریں گے، اور چائنا کے ساتھ بھی۔ لیکن چائنا جو ہے وہ ہمارے جہاں اس نے ہمارے دفاعی مسائل حل کیے ہیں، وہاں وہ ہمارے جو ہے نا معاشی مسائل بھی حل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مدد ہماری کر رہا ہے، جبکہ امریکہ اور اس کے الائز کے لیے جتنی ہم نے قربانیاں کی اس حساب سے انہوں نے ہمارے لیے نہیں کیا۔ امریکہ کے لیے چائنا کو روکنا اس کا پہلی ترجیح ہے، اور اس کے لیے اس نے جو انتخاب کیا ہے وہ انڈیا کیا کیا ہے، جو ایشین پیسفک الائنس بنا ہے، اس میں مین جو پلیئر ہے اس ایشیا سے وہ انڈیا اور سنگاپور ہے۔ گویا چائنا کہ اس عمل کے بدلے میں سی پیک کے بدلے میں امریکہ جو ہے نا وہ بھارت کو ہاتھ رکھ رہا ہے، اور پاکستان وہ یہ پاکستان کی مجبوری یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا، پاکستان کے سارے مسائل انڈیا کے ساتھ ہیں، تو پاکستان اس بلاک میں نہیں جا سکتا، پاکستان کو ہے۔ لیکن ہمیں اس بات کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میری جہاں تک سمجھ دو دھڑے یعنی کہ بیلنس کر دیے، بیلنس ہیں، آپ نے بیلنس رکھنا ہے، آپ نے نہ امریکہ کو ناراض کرنا ہے نہ چائنا کو ناراض، آپ نے اپنے مفادات کے تحفظ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، بھارت میں بننے والے اس نئے بلاک امریکن شیربات سے میں رشیا شامل ہے؟ نہیں، اس میں آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، امریکہ اور سنگاپور، جاپان اور انڈیا ہے۔ ایشین پیسفک جو ریجن ہے، اس کو چائنا کے اثر و رسوخ سے کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں جو کچھ تبدیلیاں آتی ہیں بڑے لیول کی، رجیم چینج اور دوسری ایسی کچھ کا تعلق خطے سے باہر دنیا سے بھی کوئی تعلق ہے؟ بالکل ہوتا ہے سر، یہ تو ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ پہلے بھی جو باجوہ صاحب پالیسی لائے تھے وہ امریکہ کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے، کہ نواز شریف اور زرداری صاحب جب اینڈ پہ گئے تو انہوں نے گوادر پورٹ کو سنگاپور سے لے کے چائنا کو 100 سال کے لیے وہ ٹھیکہ دے دیا، اور جاتے جاتے انہوں نے ایران سے انڈیا پاکستان اور پائپ لائن کا ایگریمنٹ کیا۔ تو امریکہ کو زرداری صاحب پسند نہیں تھے، تو جب نواز شریف کو لایا گیا یا آیا وہ، تو اس نے سی پیک سائن کیا، تو وہ بھی امریکہ کو ایکسیپٹیبل نہیں تھا، انڈیا کو بھی نہیں تھا، امریکہ کو بھی نہیں تھا۔ لہٰذا عمران خان کو جو لایا گیا تھا کہ یہ ویسٹ میں بہت پاپولر ہے اور یہ ہمارے امریکہ سے تعلقات کو بحال کرائیں گے، لیکن وہ تعلقات ہم بحال نہیں کرا سکے، بلکہ ہم نے افغانستان سے امریکن کو نکلوا کر اپنے گلے میں جو مصیبتیں ہیں نا ساری، کیونکہ دنیا کے کسی ملک نے افغانستان کو ریکگنائز نہیں کیا ہے، ان کے یہ جتنے بھی فگرز ہیں نا یہ سب فیک ہے، ان کو پاکستان سے ڈالر سمگل اور کے ایون آرمی والے دینے پڑتے، کیونکہ وہ بھوکے مریں گے، وہ آپ پہ حملے کریں گے، ان کو دنیا سے کوئی تجارت وہ نہیں کر سکتے کیونکہ کسی ملک نے ان کو ریکگنائز ہی نہیں کیا۔ تو یہ جو ڈالر ہمارے کا جو ریٹ کا بھی ایشو ہے، اس میں افغانستان کا، اور اس میں کاکڑ صاحب نے یہ کہا ہے کہ پچھلی حکومت نے جلدی میں جو ہے نا امریکن کو دوحہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس میں جلدی دکھائی ہے،
وہاں پہ پاکستان کے امریکہ کو جہاں ادھر اگر الجھا رہتا تو وہ ہمارے لیے زیادہ پرابلم ہے. وہ پاکستان کے پھر بھی پاکستان کی منتیں کرتا یار سوکھا کر دیا ذرا اس کو, آپ نے سوکھا کر دیا, وہ آرام سے بیٹھ کے وہ کہتے ہیں پختو مصیبت ہمارے لیے بن گیا. کہتے ہیں کہ ملک کے حالات جتنے بھی خراب ہوتے ہیں, اور خواجہ صفدر صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ آصف خواجہ صاحب وزیر دفاع 2 بار غالب رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اکثر اسمبلی میں ان کی تقریر بھی دیکھتے ہیں ہم کہ پورے ملک کو خراب تم کرو اور پھر کہتے ہو آؤ نواز شریف ملک کو درست کرو سنوارو. ملک کو درست کرنے اور سنوارنے کا واقعی نواز شریف صاحب ادراک رکھتے ہیں, قوت ہے ان کے اندر کہ ملک کے بگڑے تھے معاملات کو درست کر سکیں؟ دیکھیں ابھی ان کے آنے کی بھی باتیں دیکھیں, میں جو آپ کو بات کروں گا نا وہ فیکٹ پہ کروں گا. میں نے اپنی زندگی میں جو نواز شریف آیا, پہلی دفعہ آیا تو اس نے پنڈی اور لاہور سے پنڈی موٹر وے اور وہ پشاور, تو وہ اس کو نواز شریف نے آتے ہی آپ اندازہ کریں کہ اس نے فری اکانومی جو تھی, کاریڈور نہیں فری اکانومی مین ہے کہ جیسے ہماری اکانومی جو ہے نا کہ ابھی بھی فری نہیں ہے. فری کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں یہاں سے کوئی چیز کوئی مشینری جا کے پاکستان میں فیکٹری لانا جائے تو مجھے کوئی روکا ٹوکا کوئی نہیں جائے گا, نہ کوئی کوٹا سسٹم ہوگا, نہ کچھ. ہر شخص آزاد ہے کہ وہ تجارت جس طرح چاہے کرے. تو نواز شریف جو فرسٹ ٹائم آیا تو اس نے فری مارکیٹ اکانومی کو وہ اناؤنس کیا. اسی ٹائم چائنا نے بھی کیا, اسی ٹائم انڈیا نے کیا. آپ دیکھیں چائنا وہ پالیسی جاری رہی, لیکن اس وقت جو اعتزاز احسن صاحب تھے یہ سب سے زیادہ یہ مخالفت کرتے تھے مجھے. وہ کہتا تھا کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے موٹر وے بنا رہا ہے. یہ انگلینڈ پہ بھی ٹائم گزرا ہے کہ تھیچر کے دور میں یہاں کے حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ انہوں نے اس سے سعودی عرب سے اور امریکہ سے بڑے بڑے قرضے لیے, اور اس وقت انہوں نے 2 کام کیے تھے تھیچر نے. ایک تو موٹر وے بنائی تھی, اور دوسرا جو ہے نا جتنی بھی تھی نا نیشنلائز خسارے میں جانے والی کمپنیاں ان کو ڈی نیشنلائز کیا تھا. یہ وہ ہے. نواز شریف نے پھر بینکوں کو ڈی نیشنلائز کیا, یہ بھی فری اکانومی کی طرف ہے. یہ آج بینک جو ہے نا سب سے زیادہ پرافٹ میں جا رہے ہیں, پرائیویٹ ہیں, پاکستان کو ٹیکس دے رہے ہیں. لوگوں کو ان سے آپ جائیں ان کا بیہیویئر دیکھیں. جب وہ گورنمنٹ کے ملازم تھے تو وہ لوگوں کو کس طرح پیش آتے تھے. تو اس نے پالیسیاں چینج کرنے کی ہر دفعہ کوشش کی ہے, اور وہ ابھی بھی اس کا یہی تھا کہ یہ سی پیک جو تھا نا یہ پورا اس خطے کی سیاست کو چینج کر دیتا کہ, لیکن اس کو کبھی بھی چلنے نہیں دیا گیا ہے. ایک تو وہ سالڈ لیڈر ہے, وہ انڈیا سے بات کرتا ہے واپس پاکستان. یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ انہوں نے جو خبر سنائی جائے جس کے بدلے میں وہ لازمن نہیں وہ آج کنفرم کرائی لے, لیکن انہوں نے جو پریس کانفرنس کیا ہے نا وہ بڑی الارمنگ ہے. جو آپ نے لندن میں انہوں نے ایک واضح نواز شریف نے موقف اختیار کیا ہے. انہیں کو پتہ ہے کہ حکومت ان کو دینے کے لیے تیار ہے اسٹیبلشمنٹ, لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے حکومت اپنی شرط بھی رکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے, اگر عمران خان جیل میں جا سکتا ہے تو جو سازشی کے اصل کردار تھے فیض حمید اور باجوہ اور ساقہ نثار یہ باہر کیوں گھوم رہے ہیں بھائی؟ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن کی آمدن تو پتہ ہوتی ہے کہ اتنی ہے اور 100 سے زیادہ امریکہ میں کمپنیاں رجسٹرڈ ہوں تو چیک تو کیا جانا چاہیے. آصف باجوہ فالتو کہاں سے آئے, پیسے کہاں سے آئے, وہ تو سامنے چیک ہونا چاہیے. پوری دنیا کا یہ دستور وہ یہ ہے کہ اگر جنرل کا اور جج کا احتساب نہیں ہوتا تو سیاستدان کو تو آپ 11 یہ میں جو آصف سیاستدانوں کے لیے رہ گیا ہے. یہ تو بنایا بھی مشرف نے. جی بین نے مانچسٹر سے کال کیا ہے, کیسز تو کھلتے ہیں, ٹرائل تو ہوتا ہے, کچھ عرصے بعد وزیر اعظم کا حرف اٹھا رہا ہوتا ہے بندہ, اور بعد میں جب جاتا ہے دوبارہ کیس کھل جاتے ہیں. یہ کیا ڈرامہ یہ ان کا کہنا ہے. 1 منٹ رہتا ہے ہمارے پاس, واپس خاور خان کی طرف بھی چلیں گے, لیکن آپ سے یہ پوچھتا چلوں کہ ملک میں ہونے والی ساری صورتحال کو آخری 1 منٹ میں
आपने बरतानिया मार्गरेट थैचर का बोला, बरतानिया में रह रहे हैं मुद्दतों से, निसफ सदी से आप बरतानिया का हिस्सा हैं, बहुत कुछ देखा आपने। कौन सी ऐसी एक चीज़ का नाम लेना चाहेंगे जो यहाँ की अच्छी है और वो पाकिस्तान में होनी चाहिए? यहाँ का जो अदालती निज़ाम है, यहाँ का जो अदालती निज़ाम है ना जी, यहाँ पे बंदरियाल और साकम नसार नहीं होते। बिल्कुल, दैट्स इट, यानी जस्टिस सबसे बड़ी बात है। जंगीर अशरफ साहब ने कि या खावर खान का भी ये मानना होगा कि इंसाफ बहरहाल हर हालत में होना चाहिए और ये हो के रहेगा, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। मेरा वतन की पूरी टीम को, सारी टीम को, प्यारी टीम को दीजिए इजाज़त। मेहमानों समेत मैं सलीम शहजाद इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ने के बाद फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।